ایک بوڑھی عورت حاکم کے پاس روتی ہوئی آئی اور روتے ہوئے کہا، کیا اس شہر میں غریب عورتوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت آپ کی طرف سے دی گئی ہے؟ حاکم نے بڑھیا سے کہا، اماں جی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کھل کر بتائیں آخر ہوا کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہر رات میرے گھر کی دیوار پھیلانگ کر داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ مجھے چارپائی کے ساتھ باندھ دیتا ہے، پھر میرے منہ میں کپڑا ڈال دیتا ہے تاکہ میں شور نہ کر سکوں، اور اس کے بعد میری نوجوان بیٹی کی عزت پامال کرتا ہے، اور وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے۔ حاکم نے جب بڑھیا کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کا سر شرم سے جھک گیا، اور پھر بڑھیا سے کہا، اب جب بھی میرا بھتیجا تمہارے گھر میں داخل ہو تو اپنی چھت پر آگ جلا دینا تاکہ دور سے مجھے معلوم ہو سکے اور میں اسے سبق سکھا سکوں۔ اس کے علاوہ 3 چیزوں کا بندوبست کر لینا: ایک جلتا ہوا چراغ، دوسرا سرخ لباس، اور تیسرا ایک پانی کا گلاس۔ بڑھیا نے اپنے گھر کی چھت پر لکڑیاں جمع کر دیں اور اس میں مٹی کا تیل بھی چھڑک دیا، مگر آگ نہ لگ گئی۔ اس کے علاوہ ایک چراغ، سرخ لباس اور ایک پانی کا گلاس بھی بھر کر رکھ دیا۔ ایک رات چھوڑ کر وہ نوجوان اپنی بری عادت کے مطابق دیوار پھیلانگ کر بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا تو بڑھیا نے جلدی سے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے تو حاکم نے بوڑھی عورت کے گھر کی جانب چلنا شروع کیا۔ نوجوان نے اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے تو بڑھیا کو چارپائی کے ساتھ باندھا اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ وہ شور نہ کر سکے، اور اس کے بعد لڑکی کی طرف قدم بڑھائے کہ اچانک حاکم گھر میں داخل ہوا۔ چراغ جل رہا تھا تو سب سے پہلے حاکم نے چراغ بجھا دیا اور اس کے بعد اپنے بھتیجے کا سر گردن سے الگ کیا، پھر دوبارہ چراغ جلا کر لاش کو دیکھا، الحمدللہ کہا، اور پھر پانی کا گلاس پی لیا، اور ایسے پیا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ بوڑھی عورت حاکم کے اس عمل سے حیران ہوئی، اور اسی حیرت میں اس نے حاکم سے چند سوالات کیے۔ بوڑھی عورت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آتے ہی چراغ کیوں بجھا دیا؟ آپ اپنے بھتیجے کو چراغ کی روشنی میں بھی مار سکتے تھے تاکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتا ہوا دیکھ سکتی اور میرا دل اور کلیجہ ٹھنڈا ہوتا۔ پھر الحمدللہ کیوں کہا؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے اسے قتل کرنے کے بعد اتنا پانی کیوں پیا؟ حاکم نے بڑھیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماں جی، میں نے چراغ اس لیے بجھا دیا تھا تاکہ خون کا رشتہ انصاف کے بیچ میں نہ آ جائے، مجھے اپنے بھتیجے پر ترس نہ آ جائے، اس لیے میں نے چراغ بجھا کر اس پر تلوار سے وار کیا تھا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اسے قتل کرنے کے بعد جب میں نے مقتول کو دیکھا تو الحمدللہ کہا، وہ اس لیے کہ کیونکہ وہ میرا بھتیجا تھا ہی نہیں۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میرے بھائی کی اولاد اتنی گری ہوئی حرکت کرنے سے بچ گئی۔ اس کے بعد حاکم واپس جانے لگا تو بڑھیا نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ آپ نے اتنا پانی کیوں پیا؟ حاکم نے یہ بتانے سے انکار کر دیا، مگر جب بڑھیا نے اصرار کیا تو حاکم نے بتایا، پچھلے 2 دن سے میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ ہی پیا۔ جب سے تم نے مجھے یہ بات بتائی تو اسی وقت سے میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ ظالم نوجوان کو مارنے کے بعد ہی پانی پیوں گا۔ اس واقعے کے بعد اس علاقے میں کسی کے گھر کی دیوار پھیلانگ کر جانے کی کسی کی جرت نہ ہو سکی، کیونکہ اس نوجوان کا سر پورے 1 ہفتے تک شہر کی درمیانی چوک پر لٹکا رہا تھا۔ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان تھا۔